کسی نے ایک سوال کیا کہ شب برات کے بارے میں بتائیے، ان میں روزوں کے بارے میں بتائیے۔ تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ شب برات کے تعلق سے یہ کوئی ایسی عید یا کوئی ایسی جاگنے کی رات کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ شب برات ٹھیک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی روایتوں میں بیان کیا وہ ہے نصف شعبان، 15 شعبان، نصف شعبان کی رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو معاف کرتا، مغفرت کرتا ہے، سوائے اس شخص کی جو کینہ پرور ہو، جس کے دل میں دوسرے کے لیے برائی ہوتی ہو، اس کے علاوہ سب کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ باتیں جو ہے یہ روایتیں حسن درجے تک پہنچتی ہے۔ تو لہٰذا اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ اس رات نصف شعبان کو اللہ تعالیٰ لوگوں کو معاف کرتا ہے، سوائے اس کو چھوڑ کے جس کے دل میں کینہ ہو۔ اس کے علاوہ اس رات کو منانا یا اس میں اسپیشل جاگنا یا اسپیشل قسم کی عبادتیں کرنا یہ ثابت نہیں ہے۔ اب ہمارے پاس ہندوستان کے اندر بہت ساری چیزیں کلب کر دی گئی ہے۔ سب سے پہلے تو شب برات، یہ نام کہاں سے لایا گیا؟ 15 شعبان تو ہے حدیثوں میں، شب برات کہاں سے لایا گیا؟ جب شب برات کا ایکسپلینیشن مانگا گیا تو بولے یہ رات نفرت کے اظہار کی رات ہے، گناہوں سے، معصیت سے، برائی سے، برے لوگوں سے بولے ہم نفرت کا اظہار کرتے، برات برات برات، ٹھیک، یہ ایکسپلینیشن دیا جاتا ہے۔ تو سوال یہ ایکسپلینیشن یا یہ بات صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہے ہی نہیں، کہاں سے ثابت ہے؟ اماموں سے، جس امام کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے کبھی اس رات کے بارے میں، اس رات کے فضائل کے بارے میں کوئی باب لکھا؟ بتائیے، سوال یہ۔ تو رات کی فضیلت ہونا اس کے منانے کی دلیل نہیں، ٹھیک ہے۔ فتح مکہ ہوا، الٹیمیٹ کامیابی تھی، لیکن منائیں گے کیا؟ اللہ رب العزت نے صلح حدیبیہ کو جو ہے کیا کہا؟ فتح مبین کا، کھلی کامیابی۔ تو کیا اس دن بھی ہم کچھ منائیں گے؟ ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے ذی الحجہ کا مہینہ یا محرم احترام والے مہینے، ان کی فضیلت ہے، تو کیا ان میں بھی اب پورا مہینہ منائیں گے؟ 4 مہینے فضیلت والے، ان میں بھی 10 ذی الحجہ کی، 9 کی اور 10 کی کیا فضیلت ہم سب جانتے ہیں، تو کیا اب ان کو منائیں گے؟ ٹھیک ہے، 10 کو تو عید ہے، وہ تو عیدین تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ، اس کو تو چھوڑ ہی دیجیے، ٹھیک ہے، اب 9 کو بھی منائیں گے آپ؟ سوال یہ ہے۔ تو فضیلت ہونا منانے کی دلیل نہیں ہوتی، لہٰذا اس رات کی یہ فضیلت روایت میں ملتی 15 شعبان کی۔ اس کے علاوہ جتنی بھی روایتیں وہ منمانی، من گڑت، بہت ساری جھوٹی ہیں، جیسے کہ روایت آتی ہے جو اس رات کو نصف شعبان کو جاگے، دوسرے روز کا روزہ رکھے، مطلب صبح جو ہوتی ہے، مطلب اسی دن کا روزہ، صبح جو ہوتی ہے روزہ رکھے، اس کے 120 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ روایت موضوع ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اس کے تعلق سے بہت ساری موضوع اور منگڑت روایتیں ہیں۔ تو لہٰذا نصف شعبان کو اللہ لوگوں کو معاف کرتا ہے، لیکن اس کو منانا، جاگنا، 100 رکعتیں پڑھنا، قیام اللیل اسپیشل اس رات میں کرنا، اور اس کے بعد جو ہے سورہ اخلاص والی نماز ہے وہ 11 بار، 7 بار، اور سورہ یاسین کو مغرب کے 7 بار پڑھنا، پھر 2 گانے بول کے نماز 6 رکعت پڑھتے ہیں، 2 رکعت برکت کے لیے، 2 رکعت روزی کے لیے، 2 رکعت عمر میں برکت کے لیے، اور پتہ نہیں 2 رکعت اور کیا رہتی ہے، 2 گانے کی نماز بہرحال 6 رکعت پڑھی جاتی ہے، 7 بار یاسین ہے، 11 بار پڑھا جاتا ہے، رات میں 100 رکعت پڑھی جاتی ہے، اس 100 رکعت کے اندر ہر اس کے اندر پتہ نہیں کیا کیا، 11 بار خل اور 3 بار پتہ نہیں کیا کیا پڑھا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس میں قضائے عمری بول کے نماز پڑھی جاتی ہے، پھر اس رات میں بعد نماز مغرب کھانے بنا کر فاتحہ دی جاتی ہے، پھر اس رات میں یہ مانا جاتا ہے کہ مردے پرول پر چھٹی پر آتے ہیں، مطلب وہ جیل میں گیا چھوڑتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، تو مردے پرول چھٹی پر آتے ہیں، مردوں کی عید ہوتی ہے، مغرب سے چھٹی ملتی ہے تو فجر تک بیچاروں کو چھٹی ملتی ہے۔ اس رات ایک جھاڑ لگا ہوا ہے آسمان میں، اس کو فرشتے خوب ہلاتے ہیں، جس کے پتے گر گئے اس کا دنیا سے پتا اس سال کٹ ہونے والا ہے، جس کے پتے باقی ہے وہ یہ سال جینے والے ہیں۔ اس کے بعد اس رات روحیں گھر میں بذات خود آتی ہے مختلف شکلوں میں، لہٰذا خوشبو لگائی جاتی ہے، اچھے لباس اور کپڑے پہنے جاتے ہیں، تیار ہوا جاتا ہے، مردوں کی پسندیدہ کھانے اور چیزیں بنائی جاتی ہے، لوگ مردوں کا بھرل میتوں کا انتظار کرتے ہیں فجر تک، پھر فجر میں مردے چونکہ واپس جاتے ہیں تو ان کو چھوڑنے ہمارے لوگ بھی ان روحوں کو چھوڑنے قبرستان جاتے ہیں، تاکہ جو رات میں چھوٹے تھے مغرب سے فجر میں بہرحال اپنے اپنے جگہ جا رہے ہیں۔ حالانکہ عقل دیکھا جائے تو روحوں کی بات ہو رہی ہے، وہ وہاں جو ہے میت کو دفنایا جاتا ہے، روحیں کہیں اور جمع ہے برزخ، لیکن بہرحال کہ قبرستان میں پھول وغیرہ چڑھائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہر علاقے کی ان گنت نئے نئے عقیدے وہ سارے چلتے ہیں۔ اب اگر کوئی اس کے بارے میں بولے تو پھر وہی شروع ہو جاتا ہے، یہ ایسا ہے، وہ ثابت ہے، وہ حدیث ہے، وہ روایت ہے۔ تم نام سے ثابت کرنا شروع کرو، پہلے یہ کہاں سے ثابت ہے، پھر وہ اعمال ثابت کرو کہاں سے ثابت ہے، خاص جاگنا ثابت کرو کہاں ثابت ہے، پھر ہم مانیں گے باقی ساری چیز، سمجھ رہا؟ تو لوگوں کا عجیب و غریب مزاج، نہیں کر لیے تو کیا ہوا، یہ بھی ضروری جواب دینا، کر لیے تو کیا ہوا؟ ٹھیک ہے، آپ میرے دکان پہ آئے، موبائل 100 روپے کا 150 میں بیچ دیے تو کیا ہوا؟ دے دو نا ایکسٹرا 50 روپے، کیا جا رہا تمہارا، کیا ہوا؟ ارے بھائی کیوں دو لیکن میں چیز کا، جبکہ پروڈکٹ 100 روپیز کا ہوتا ہے نا، کیا ہوا؟ یہ تو خیر ایک مثال دے رہا ہوں میں، لیکن دین میں کیا ہوا جو آپ سوال کریں نا، یہ انتہائی درجے سے گھٹیا سوال ہے، یہ کوشچن ہی غلط، کیا ہوا کیا ہوا، چونکہ کیا ہوا کے چکر میں پورا دین کو بدل دیے، اور اب بولنا پڑا دیندار لوگوں کو یہ دین کے ساتھ کیا ہوا۔
جو دین پر چلتا ہے وہ بولتا ہے کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کی، کیا حالت بنا رکھی ہے لوگوں نے، کیا کیا ایجاد کر لی، کیونکہ یہ کر دیا ہم نے، کیا ہوا شب کیا 27 رجب کو جاگ لیے تو کیا ہوا، شب معراج ہوا لیکن منانا ثابت نہیں، 15 شعبان کو جاگ لیے تو کیا ہوا، فضیلت ہے لیکن جاگنا یہ عبادت ہے اور یہ مردوں کی عید اور یہ فلاں سے ثابت۔ اچھا اب تو نیا بھی آ گیا، بولے قرآن سے ثابت ہے یہ رات، اس رات میں بولے قرآن اترا، اس رات قرآن اترا۔ اچھا بولے وہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر، تو بولے دونوں بار اترا، وہاں بھی اترا بولے یہاں بھی اترا، ارے واہ عجیب چیز ہے نا، یہ بولے اس رات میں قرآن اترا، انا انزلنا فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں اتارا، انا کنا منذرین، ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں اتارا، تو بولے 15 کو بھی اترا اور شب قدر میں بھی اترا۔ اب ثابت کرو تو وہ کچھ نہیں، لیکن دلیل دینا، چونکہ اب لوگ بولے دلیل تو قرآن بولتے آدمی اتارے، قرآن سے آگیا تو ثابت ہوگا، سمجھ رہا؟ عجیب اور غریب چیزیں ایجاد کی گئی ہے، کوئی یہ رات قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ وہ جو لیلۃ المبارکہ ہے وہ مبارک رات کب آتی ہے؟ رمضان میں، اور اس کا نام کیا ہے؟ شب قدر۔ یہاں کا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قدر رات قدر والی، قدر و منزلت والی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، سورۃ دخان میں کہا ہم نے ایک مبارک رات میں اتارا، اور تیسری جگہ کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن کو اتارا، وہ قرآن اترا رمضان میں، رات تھی مبارک اور نام تھا قدر، سمجھ رہا؟ تو بہرحال نہ قرآن سے ثابت ہے۔ اچھا لیلۃ مبارکہ ثابت ہے تو تم برات کیوں بولتے ہو؟ کوشچن ہے آج تک کیا منایا جا رہا تھا؟ لیلۃ مبارکہ، شب برات۔ اب لوگ پوچھ رہے تو کچھ تو ثابت کرنا ہے نا، تو دے دو ایک ٹائٹل لیبل، جو غلط ہے غلط بول دیجئے، چھپاتے رہیں گے تو 100 غلط جھوٹ بولنا پڑیں گے اس کو چھپانے کے لیے، لہٰذا اس کا کوئی وجود نہیں ہے، کچھ منانا نہیں ہے، کچھ اسپیشل عبادتیں نہیں، عام جیسا زندگی تھی۔ ہاں جو آدمی ہر مہینے کے روزے رکھتا ہے 13، 14 اور 15 کے، تو یہ رکھ لے تو کوئی مسئلہ نہیں، میں ہر مہینے رکھتا ہوں 13، 14، 15، اب اس مہینے میں بھی 15 کیوں چھوڑوں، ہے نا؟ تو رکھ لے، کوئی مسئلہ نہیں۔ خاص رکھیں گے تو یہ ثابت نہیں، خاص ثابت نہیں، اور یہ فضیلت جو بیان کی جاتی ثابت نہیں ہے، لہذا جس رات کی بنیادی ثابت نہیں ہے، باقی ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں بتانے کی ضرورت نہیں، اس سے میرا تفصیلی عنوان ہے شب برات کی حقیقت اور ہماری بدعتیں، آپ ضرور اس کو دیکھیں۔ 15 شعبان کو جو شب برات منائی جاتی، اس کی حقیقت یا یہ بدعت ہے، ایسے نام سے میرا لیکچرز ہے، آپ ضرور دیکھیں، اس میں میں نے بہت تفصیل میں ان تمام چیزوں کی، اور لوگ جو دلیل دیتے ہیں اس کا رد بہرحال تمام چیزیں میں نے پیش کی۔ اس کے ساتھ تکبیر باندھتے ہیں، 2 رکعت نماز، مطلب امام صرف بول کے چھوڑ دیتے ہیں، باقی نماز سب خود پڑھتے ہیں اپنی، پھر ٹھیک ہے، ہر نماز کی رکعت میں 11 بار سورہ اخلاص پڑھا جاتا ہے، اور ایسی 6 رکعت ہوتی ہے، ایک عمر دراز کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، اور ایک مصائب اور پتہ نہیں کیا 3 نام دیتے ہیں اس کو 2 گانے کہتے ہیں، مطلب 2 پارٹس میں جو نمازیں پڑھتی، 2 مطلب 2 گانے، مطلب فارسی زبان میں پڑھنا یا بولنا، 2 گانے کی نماز، عربی نام بھی نہیں ملا کسی کو اس نماز کے لیے، 2 گانے، ٹھیک؟ تو وہ نمازیں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد مغرب کے بعد آدمی نہاتا ہے گھر آ کر، نہانے کے بعد فاتحہ ہوتی ہے، اور فاتحہ ہونے کے بعد بہت سارے اعمال ہوتے ہیں، پھر رات میں 100 رکعتیں کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں، یا کچھ لوگ ایک اور 2 موضوع اور روایت ہے، ایک ہے 14 رکعت جو شخص جو ہے پڑھے، ہر رکعت کے اندر جو ہے 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، یہ روایت موضوع ہے۔ دوسری ایک اور روایت پیش کی جاتی ہے، اس کی کوئی سر و ٹانگی نہیں ہے، جو شخص اس رات 12 رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں 33 یا 30 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، تو اس کو جنت میں ہی، دنیا میں ہی جنت کا مقام دکھا دیا جاتا ہے، اور 10 ایسے لوگ جس پر جہنم واجب ہو گئی تھی، اللہ اس کی سفارش سے ان کو مغفرت کر دیتا ہے۔ اب کون نہیں کرے گا بھائی، ایسی باتیں لکھ دیں گا کوئی، تو میں تو سب کچھ کرنے کو تیار، اپنی کے ساتھ ساتھ 10 کو لے جائیں گا، ایسے جن پر جہنم واجب ہو گئی اور دنیا میں جنت ٹھکانہ دکھا دی جائیں گے۔ اب اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا میں جنت، اس کو اپنا مقام دکھا دیا جائے گا۔ جنت ایسی چیز ہے جس کو کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں، کوئی ذہن سوچ نہیں سکتا، لیکن ان کو دکھا دیا جائے گا ان کا مقام۔ شاید موت سے پہلے فرشتے بتا دیں گے تمہارا مقام ہے، مطلب کیا ہے اس کا معنی نہیں ہو، لیکن جنت میں مقام دکھایا۔ اسی طرح نماز الفیہ، ایک نماز ہوتی ہے، رات میں لوگ پڑھتے ہیں، 100 رکعتیں یا اس سے زیادہ 1000 رکعتیں ہوتی ہیں، اور اس میں بڑا اہتمام کے ساتھ ہوتا ہے، اور مختلف علاقوں میں مختلف نمازیں، پھر نئے کپڑے بنانے کا اہتمام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور فاتحہ ہوتی ہے، اور مغرب کے بعد نہایا جاتا ہے، اور ایک نیا عقیدہ اس کے ساتھ گڑھ دیا گیا ہے، ایک نیا عقیدہ جس کے تحت یہ نہانا اور وہ فاتحہ اور مختلف کھانے ہوتے ہیں، کھانے بھول چکا ہوں میں، بہرحال یہ سب سے اہم پارٹ رہتا ہے، کسی بدعت کے اندر میٹھے کے بغیر وہ بدعت کمپلیٹ ہو ہی نہیں سکتی، چیلنج ہے میرا، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کے اندر کھیر پوری کی فاتحہ، مختلف علاقوں میں زردے کی فاتحہ، زردہ مطلب آپ کا جو میٹھے چاول لال کلر کا ہوتا ہے نا، زرد کلر اسے زردہ بولتے ہیں، لال چاول، لال روا،
لال کشتوی فلاں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو فاتحہ ہوتی ہے اور میٹھے اور بنتے ہیں مہران. ان کے پیچھے ایک عقیدہ ہے. اس سے پہلے کہ عقیدے کی طرف جاؤ ایک اور بات رکھ دیتا ہوں، عبادت میں اور کیا کرتے ہیں لوگ. ایک اور چیز ہوتی ہے کہ ایک روایت پیش کی جاتی ہے، تو یہ موضوع روایت ہے، یاد رکھیے کہ آپ نے فرمایا اس طرح سے اس روایت کے الفاظ ہے کہ جو شخص 15 شعبان کا قیام کرے، مطلب رات کا، اور دن میں روزہ رکھے، تو اس شخص کے پچھلے 60 سال کے اور اگلے 60 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. گویا ٹوٹل ملا دے تو 120 ایئرس، 120 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پچھلے 60 اور اگلے 60. جبکہ ہم جانتے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موقعہ روزے رکھے ہیں، رمضان کے علاوہ جو روزے آپ رکھتے تھے، ان کے فضائل میں یہ آتا ہے کہ جو عرفے کا روزہ ہے وہ ایک روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور 10 محرم 9-10 کا جو روزہ ہے وہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. مطلب ایک روزہ 2 سال کے اور 2 روزے 1 سال کے گناہ کا کفارہ، اس سے زیادہ نہیں. لیکن یہ ایک قیام اور ایک روزہ کتنے سال کا کفارہ ہے؟ 60 پچھلے 60 اگلے. مطلب اگر ایوریج لائف 60 ایئرس ہے تو 60 تو ہو گیا، اور 60 کا انہیں پہلے سے جمع کر کے رکھ لیا اسٹاک، ٹھیک. اور 2-4 راتیں مل گئی تو پھر تو اس کی کوئی کیا ہی لینے دینے ہے نا. 120 سال 120 سال 120 سال. حالانکہ شب قدر جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، ان 1000 مہینوں کو اگر آپ جمع کر لے تو 83 سال 4 مہینے ہوتے ہیں. وہ شب قدر جو سب سے افضل رات ہے، جو ثابت ہے، اس کا ثواب صرف 83 سال 4 مہینے، اور جو ثابت نہیں اس کو 120 سال. تو اب کوئی کہہ کے لے جائیں گے اوریجنل چیز کی طرف. ڈپلیکیٹ زیادہ فنکشن دے رہی ہے، کم کاسٹ میں آ رہی ہے، سستی. وہ 5 ڈھونڈو تو 83 سال، یہ ایک پالو تو 120 سال ہے نا. تو میں نے اس لیے کہا کہ اگر آپ کو یہ چیز بری لگتی ہے کہ بھائی ہم یہ رات مناتے ہیں، آپ اس کو غلط بول رہے ہیں، تو ہمیں اس لیے برا لگتا ہے کہ آپ ایک حقیقی چیز اور اصل چیز کو چھوڑتے ہیں غلط چیز کے لیے، ایک صحیح حدیث کو چھوڑتے ہیں ایک موضوع روایت کے لیے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور اپنی غلط چیز کو ثابت کرنے کے اللہ کتاب کا بھی استعمال کرتے غلط، اور رسول اللہ کی حدیث کا کرتے استعمال غلط. ہر رات کے تعلق سے جو حدیث آ رہی بس اس کو ڈال دیا ٹوکری کے اندر کی شب برات کی. ہر ایک بار تو نام بتاؤ شب برات کا حدیث کے اندر، تو مان لے پھر شب برات کی بات ہے. روایت جو اس مہینے کے تعلق سے بیان کی جاتی ہے وہ روایت اس طرح سے جس کو یوں بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے الفاظ اس طرح سے عائشہ کے تعلق سے فرمایا تھا. عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور اچانک وہاں سے نکل کر چلے گئے. حضرت عائشہ پیچھے کہ اللہ کے رسول ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے پاس آئے، سوئے اور اچانک اٹھ کر چلے گئے. میں عائشہ وہ روایت کے الفاظ ایسے جو کہ یاد رکھی ضعیف ہے، ٹھیک ہے، اور یہ روایت جو ہے ابن ماجہ کی ہے. اللہ کے رسول رات اٹھے اور چلے گئے. میں عائشہ خاموش ان کے پیچھے دوڑتی گئی اور دیکھتی ہے کہ آپ بقیع میں گئے. بقیع میں جانے کے بعد آپ نے جو ہے ان کے لیے دعا کی، اور جو ہے دعا کرنے کے بعد گھر واپس آئے. میں عائشہ رضی اللہ جو پیچھے گئی تھی، اللہ کے رسول نے دیکھ لیا، آ کر پوچھا کہ عائشہ تمہیں ایسا اندیشہ تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم کریں گے؟ مطلب ایسی کوئی بات ہے جو تم کو نہیں بتائیں گے اور خاموشی سے عبادت کر لیں گے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ شک ہوا کہ آپ شاید اپنی دوسری بیویوں کے پاس گئے ہیں، لہٰذا میں پیچھے آئی. تب اللہ کے رسول ان سے کہا، لیکن یہ روایت ضعیف ہے، فرمایا اور الفاظ یوں ہیں اس طرح سے، بے شک اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پہ اترتا ہے، پھر اتنے لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے جتنے بنو کل کی بکریوں کے بال ہے. یہ روایت یاد رکھیے لیکن صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے. کہ اللہ کے رسول آئے ہیں، عائشہ سو رہی تھی، اٹھ کر گئے، وہ پیچھے گئی، آپ بقیع میں گئے جو قبرستان ہے، بقیع غرقد قبرستان ہے، آپ نے دعا کی کہ اللہ کے رسول پلٹے تو بھاگ کر آئی، آ کر سو گئی. اللہ کے رسول سے پوچھا کیا تم مجھ پر شک کرتی ہو؟ تو کہا نہیں، بس مجھے ایسا لگا کہ آپ دوسرے بیویوں کے پاس تو نہیں چلے گئے. مطلب اللہ کے رسول ناانصافی کر رہے تھے حدیث کے مطابق، ضعیف روایت. پھر آ کے سو گئی، کہا مجھے ڈر تھا کہ آپ شاید دوسری بیوی کے پاس چلے گئے. پھر اللہ کے رسول کہا نہیں، میں تو اس لیے کیا کہ آج کی رات اللہ اتنے لوگوں کی مغفرت کرتا ہے جتنے بنو کل کی بکریاں ہوتی ہے. یہ روایت ضعیف ہے. اب کیا خاص ہے، بکریوں کے بالوں کے برابر تو ایک لمٹ ہو گیا نا، یہ ضعیف روایت ہے. اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات صحیح سند سے ثابت ہے اس واقعے کے تعلق سے، وہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. اس واقعے میں یہ سب باتیں ہیں جو اس واقعے میں تھی، لیکن 15 شعبان کا کہیں لفظ نہیں. یہ بات خاص. بہت سے لوگ بولتے دیکھو آپ نے اس حدیث کو صحیح بولانا، صحیح مسلم میں روایت آتی ہے 15 شعبان خاص نہیں ہے. اس میں کیا الفاظ ہے آئیے میں آپ کو سناتا ہوں. میں عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے کہ حجرے میں اللہ کے رسول سو رہے تھے. حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات اٹھے، میرے پاس تھے، اور جو ہے آپ جو چادر اوڑے ہوئے تھے وہ بازو رکھی اور جوتوں کو اتارا اور انہیں اپنے ساتھ، مطلب آپ آئے جوتے اتارے، چادر جو حضرت عائشہ اوڑی ہوئی تھی اس کو آگے بچھایا اور اس کے اوپر لیٹ گئے. میرے سر کے پاس آپ کا سر تھا. اس کے بعد وہ کہتی ہے ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھا کہ میں سو گئی ہوں. آپ آہستہ سے اٹھے، اٹھ کر چادر اٹھا کر اتاری، جوتا پہنا اور دروازہ کھول کر باہر نکلے. پھر دروازہ آہستہ سے بند کر دیا. میں اٹھی،
اور اپنے جو ہے سر میں چادر کو میں نے سر پر اوڑا اور دوپٹہ اوڑا اور اپنی چادر لپیٹ کے میں بھی ان کے پیچھے جو ہے نکل پڑی، پیچھے پیچھے چل پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقی پہنچے، بقی میں کافی دیر تک کھڑے رہے، وہاں اپنے 2 سے 3 مرتبہ ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا، وہاں آپ کچھ دعائیں کر رہے تھے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول دعا کر کے پلٹے، پھر میں بھی پلٹی، اللہ کے رسول تھوڑا تیز چلے تو میں بھی تیز بھاگی کہ جلدی پہنچوں، آپ ہلو ہوتے ہیں تو میں بھی ہلو ہوتی، اور میں گھر میں آئی اور آ کر جلدی سے بستر پر سو گئی۔ چونکہ اللہ کے رسول کافی تیز چل رہے تھے، میں بھی تیز آئی تو میری سانس پھول رہی تھی، سینہ اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ پھر وہ کہتی ہے آپ صلی اللہ سے میرے طرف دیکھا، فرمایا عائشہ تمہیں کیا ہوا ہے، تمہاری سانس کیوں پھول رہی ہے؟ تو فرمایا میں نے کہا کچھ نہیں، کوئی بات نہیں، ویسی سانس پھول رہی میری۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا یا تو تم خبر دو یا مجھے بتا دو، یا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ جو باریک بین ہے وہ اوپر سے وہی بھیج دے گا تم کیا کر رہی تھی۔ مطلب یا تو تم بول دو کیا ہوا، یا تو اللہ مجھ کو بتا دے گا وہی کے ذریعے۔ تب آپ نے فرمایا اور کہا، میں نے کہا میری ماں باپ آپ پر قربان، پھر میں آپ کو سب بتا دیتی ہوں، ضرورت نہیں آپ کو کسی سے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھنے کی، میں پھر آپ کو بتا دیتی ہوں کیا ہوا۔ اور فرمایا آپ سے انہوں نے کہا کہ آپ نے فرمایا اچھا تو وہ تمہارا سایہ تھا جو میرے آگے چل رہا تھا، وہ اپوائنٹڈ جو کافر جن ہے، تو کہا میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ نے مجھے اس پر غلبہ دیا ہے اور وہ ایمان لے آیا۔ مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرین تھا وہ ایمان لایا تھا، میرا اور آپ کا نہیں یاد رکھی، تو وہ ایمان لا لیا۔ تو کہا کہ میرا والا میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ نے مجھے اس پر جو ہے کہ وہ دے دی فضیلت، یا اس پہ مقام دے دیا ہے، اور وہ ایمان لے آیا، یاد رکھیے۔ وہ مجھے کچھ نہیں کہتا مگر سوائے اچھائی کی۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسپیشل معجزہ بولی یا اسپیشل چیز تھی، لیکن میرے اور آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو وہ آپ جب پیدا ہوئے، میں جب پیدا ہوا، تو یہ قرین میرے ساتھ اپوائنٹڈ جنوں میں سے وہ میرے ساتھ ہے۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے، میں نے یہ کیوں آپ کو سمجھانے کی بہرحال کوشش کی، یہ آپ کو اس معاملے میں سمجھ میں آئے گا۔ جب کسی شعبدے باز کے پاس انسان جاتا ہے تو شعبدے باز اعتماد دلانے کے لیے پہلے پچھلی بات بتاتا ہے، تبھی آپ اس کی اگلی بات پہ یقین کرتے ہیں۔ جیسا مثال، آپ کسی کے پاس گئے اور آپ ایسے ہی چلے، کیا بتائیں گا یہ آدمی، کیا اس کے پاس ہوگا، چلو چل لیتے، ہوتا ہے نا ایک آدمی آپ کو لے جاتا ہے پہلے۔ جنرلی یہ چیز آپ خود سے نہیں کرتے، عام طور سے ہمارے سماج میں کوئی آ کے بولتا رہے تم اب تک کل کا معلوم ہی نہیں کر رہے، پہلے بزنس کھولنے سے پہلے کل کا معلوم کر لیں گے، چلیں گا نہیں چلیں گا تو کتنا اچھا ہوگا نا۔ تو کسی کے پاس آپ کو برابر لے کے جاتے ہیں، لیکن اب آپ کبھی کرے سا کیا بتائیں گے، یہ کیا کریں گے، تو اس کا جو پہلا حربہ ہوتا ہے آپ کو پچھلی بات بتاتا ہے تاکہ آپ اس کی اگلی باتوں پہ اعتماد کریں۔ تو آپ جیسی گئے تو وہ بولتا بیٹے فلاں نہیں کرنا چاہیے، ہم بولتے ہیں گیس کروں، گناہ تو سب کرتے ہیں، گیس کر لیا ہوں، اندازہ لگا لیا ہوں، بیٹا فلاں چیز نہیں ہونا چاہیے، اب یہ بھی گیس کر لیا ہوں، بیٹے فلاں دن فلاں رات میں آپ اکیلے فلاں جگہ، ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، آپ جو آگے کا وہ لیں گے میں نے ایکسپٹ کر لیا، چونکہ آپ نے پچھلی ایک ایسی بات بتائی جو واقعی میں اکیلا تھا، رات میں تھا، اور کسی نے مجھے کرتے ہوئے دیکھا، چوری کیا، زنا کیا، کچھ بھی کیا، وہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کا راز ہے۔ اس نے وہ بات آپ کے سامنے رکھ دی، آپ نے کہا کہ مجھے اعتماد آ گیا۔ تو یہ جو پچھلی بات اس نے بتایا، دیکھیے جو پچھلا ہو چکا وہ غائب نہیں کبھی بھی، غائب وہ ہے جو ہونے والا ہے، یہ تو ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ وہ پچھلی بات کو کیسے بتایا اس نے، یہاں آ گیا قرین کا رول۔ آپ جب شعبدے باز کے پاس گئے، اس شعبدے باز نے اپنے قرین سے یا جو شیاطین کو اس نے خوش کیا، اور کیسے خوش کرتے کیا کرتے بعد کے پوائنٹ میں دیکھیں گے۔ اس نے اس سے بات کرتا ہے، وہ جو ہے وہ آپ کے قرین سے بات کرتا ہے جا کے کہ بھائی اس کا کوئی راز وغیرہ، یہ تو ساتھ ہے نا ہم کے ہمیشہ پورے لائف ٹائم، اس کو وہ پتا ہے جو آپ نے کیا ہے، وہ اس کے کان مطلب اس کو بولتا ہے، یہ آ کے شاید اس کے عراف یا کاہن شعبدے باز کے کان میں بولتا ہے، یہ آدمی آپ کو بولتا ہے۔ اب ریلیشن سمجھ میں آ گیا آپ کو، کیسا اس نے پچھلی بات بتایا جو ہو چکا ہے، یہ ہوا تھا، وہ ہوا تھا، 10 سال پہلے ہوا تھا، دادا کے ساتھ ہوا تھا، دادی ایکس وائی زی اے بی سی کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن گزری بھی بات ہے۔ اچھا، ان کی زندگی ہم سے لمبی ہوتی ہے، تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم سے بڑوں کے جو قرین ہیں وہ ابھی بھی حیات ہے، اس کا تو اپوائنٹڈ کام ہو گیا، پھر وہ دوسرے کی طرف لگ گیا جا کر، وہ اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس کو وہ بھی پتا ہے ہسٹری کہ آپ کے دادا پردادا کی ہسٹری کیا ہے، فلاں ہے، تو یہ بھی ان کو پتا ہوتا ہے۔ تو اب آپ سمجھ گئے پچھلی بات کیسے بتاتا، لیکن ہمارا مین پوائنٹ تھا اگلی بات، آنے والی بات، ہونے والی بات، یہ کیسے بتاتا ہے۔ تو آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ تھے، ماں عائشہ اس حدیث کو روایت کرتی، اور صحابہ میں سے کچھ صحابہ جمع ہو کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو شعبدے باز، عراف، کاہن، جادوگر، یہ جو ہوتے ہیں یہ ہونے والی بات بتاتے ہیں۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، پیشن گوئیاں، تو آپ نے فرمایا ان کی پیشن گوئی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیا فرمایا آپ نے، ان کی پیشن گوئی مطلب پریڈکٹ کرنے کی کوشش کرنا کہ فیوچر میں کیا ہوگا، تو کہا ان کی پیشن گوئیوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہو، اس کی کوئی اوقات نہیں۔ لیکن اب صحابہ کو ڈاؤٹ تو تھا، صحابہ آگے بڑھے اور پوچھا، اپنے کا کوئی حیثیت نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ بعض اوقات ایسی باتیں کہتے ہیں جو سچ ثابت ہوتی ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو صحابہ نے پوچھا، کہ یہ تو آپ نے بتا دیا ان کی پوزیشن ہوئی، کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں،
لیکن بعض دفعہ وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو ہو جاتی ہے. یہ ہم جاننا چاہتے وہ کیسے ہوتا ہے. مطلب پیشن گوئیوں کی کوئی حقیقت نہیں, مطلب ان کی صحیح اور ان کی غلط بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے, لیکن صحابہ نے کہا ان کی ایک بات سچ ہو جاتی ہے. تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی اور کہا کہ جب صحابہ نے کہا وہ سچی ہو جاتی ہے تو آپ نے فرمایا کہ سچ ہوتی ہے جسے جن فرشتوں سے سن کر اڑا لیتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بات سچی ہوتی ہے وہ جن ہے جو فرشتوں سے اڑا لیتا ہے. ابھی جن فرشتوں سے کہاں اڑاتا ہے اس کی اور تفصیلات ایک صحیح بخاری کی روایت ہے, بہت لمبی ہے, میں اس کو یہاں نہیں لایا ہوں اس لیے کہ بہت وقت اس میں جائیں گا. اس کے اندر بہت ڈیٹیل میں کہ فرشتے کس طرح سے اپنے پروں کو پھیلاتے اللہ کے سامنے, ان کی پروں کی آواز کس طرح سے آتی ہے, وہ کیسے تہ پہ تہ ہوتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ کیسے احکامات ڈیلی ان کو دیتا ہے, پھر وہ احکامات کو سن کے ایک دوسرے سے ڈسکشن کرتے ہیں. اور ڈسکشن کرنے میں جو ہم نے پہلے دیکھا تھا اس کی طاقتوں میں سے ایک طاقت ہے پہلے آسمان تک یہ جا سکتا ہے. اللہ نے جنوں کو یہ طاقت اور قوت دے رکھی ہے, ظاہر سی بات ہے اس کی پوجھ بھی غلط اور صحیح استعمال کی, یہ جا سکتے. تو وہاں جو فرشتوں کی پوجھ بوجھ آپس میں چلتی ہے جب احکامات ڈیلی کے جاری ہوتے, دیکھیے تقدیر تو لکھی گئی, اس کے بعد تقدیر کے لکھے جانے کے بعد یاد رکھیے تقدیر ایئرلی بھی دی جاتی ہے. اور ایئرلی کب دی جاتی ہے؟ شب قدر میں, اس لیے اس کو قدر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, شب قدر میں ایئرلی دی جاتی ہے. اس کے علاوہ تقدیر یاد رکھیے ڈیلی بیسس سے فرشتوں کو دیا جاتا ہے, آج اس کے ساتھ کیا کرنا ہے, جو کہ آلریڈی لکھا ہوا ہے. تو جب فرشتے ڈسکشن کرتے ہیں آج اس کا کیا معاملہ ہے, آج اس کا کیا معاملہ ہے, تو اس کی چونکہ وہاں تک رسائی ہے تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اس حدیث میں نہیں, وہ ایک دوسری حدیث کا میں نے کہا فرشتے کیسے وہ کرتے ہیں, اس حدیث میں الفاظ ہے سچی بات ہوتی ہے تو جن فرشتوں سے سن کر اڑا لیتا ہے. تو وہاں اس نے وہ بات سن لی, ایک بات صحیح وہاں سے اس نے سنی ہوئی ایک بات یاد رکھی جو فیوچر کی ہونے والے بات ہوتی ہے, جسے فرشتے سن کر اڑا لیتا ہے, اور فرشتے سے سن کر جن اڑا لیتا ہے اور پھر اس سے اپنے ولی مطلب اس کا دوست کاہن, جادوگر, شعبدے باز, عراف, ٹھیک ہے, کاہن کے کان میں جو ہے مرغ کی آواز کی طرح جو ہے ڈال دیتا ہے. اس کے بعد کاہن ایک سچی بات کو 100 جھوٹی باتوں ملا کر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے. تو یہ ہے وہ چیز جو آپ بول رہے کہ ایک چیز ہے ہاں بول رہا ہے وہ سچ ہو رہی ہے, اس کی حقیقت یہ ہے. لیکن کاہن کو جو کہا اللہ کے رسول نے 100 باتوں میں ایک بات سچ وہ ملاتا ہے, کاہن آپ کی نفسیات سے پہلے کھیلتا ہے. تو 100 لائز وہ جو بولتا ہے جھوٹ وہ آپ کی نفسیات سے ہوتے ہیں, اور ایک اس میں سچ ملا کے پھر وہ کر دیتا ہے. جیسا کہ اب کل نتیجہ کیا ہوگا, نتیجہ تو اتنا برائٹ نہیں ہے, لیکن ایک الٹے پر کا مرغا, ایک کالا کلر کا بکرا, ایک تولہ زعفران, 50 گرام فلاں. میں تو کچھ بھی نہیں لیتا, یہ لوگ کوئی بھی کچھ بھی نہیں لیتے, نہ ان کو بھی بچے ہوتے ہیں نہ ان کو خرچے ہوتے, ماشاءاللہ. یہ کچھ اپنے لیے کچھ نہیں کرتے بیچارے, سب وہ کسی کے لیے ہوتا ہے, ان کو دے دو, ان کو کھلا دو, ان کو سمجھے نا. جیسے ہمارے پاس کئی بار ہوتا ہے آفیسرز جب آپ سے کچھ لینا چاہتے لیکن لے نہیں سکتے, تو جس دکان سے آپ کو چائے منگاتے تو چمچے کا حساب رہتا, اس میں شکر کا 2000 روپے چمچہ رہتا ہو, تو آپ ایک شکر والی چائے لیں گے, 2 چمچے والی چائے لیں گے تو 4000, سمجھے نا. تو ان کا بھی معاملہ سیٹنگ ایسے ہی ہوتی ہے ادھر. تو لہٰذا یہ 100 جھوٹ سے مطلب آپ کی نفسیات سے کھیلتے ہیں. اب اس کا ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. آپ کسی کاہن کے پاس گئے, جا کر کہا تو آپ کے جاتے ہوئے آپ پریشان دکھ رہے ہیں. ماشاءاللہ پہلے سے پتا تھا تم پریشان ہو, مجھے بتائیے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے اور ڈاکٹر نے آپ سے کہا بیمار دکھ رہے, اس میں کون سی اس نے پیشنٹ گوئی کی؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کس ڈاکٹر کے پاس آپ اچھے تھے اور ملنے کے لیے گئے اس کے پیشنٹ ٹائم کے اندر؟ ڈاکٹر صاحب آج خالی ملنا ہے آپ سے بات کرنا اور چائے پینے. سب سے اچھا دوست بھی آپ کا ڈاکٹر ہوگا تو آپ سوچ کے جائیں گے کہ نہیں ان کے شام میں اب خالی وقت جائیں گے, پرائم ٹائم ہے ان کے بزنس کا, وہ کام کر رہے ہیں اس ٹائم میں, پیشنٹ کو دیکھ رہے ہیں. تب یہ کون سا مطلب اس میں بڑا ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیں ہیومن سائیکالوجی رہتی ہے کہ ابھی ہر چیز کو آپ کو صحیح کرنا ہے. ابھی 100 جھوٹ میں ایک سچ کیسے رہتا ہے معلوم آپ کو؟ دیکھیے آپ آئے, ایک نفسیات ہوتی ہے اس کے اندر. اب آپ نے مجھ سے پوچھا کہ آج میرے ساتھ کیا ایک اچھا کام اور کیا ایک برا کام ہوگا. میں نے بول دیا آج ایک اچھا کام آپ کے ساتھ, ایک اچھا کام ہوگا صرف, وہ 1 گھنٹے کے اندر انشاءاللہ ہو جائیں گے, اور ایک خراب کام ہوگا انشاءاللہ دن بھر میں, تھوڑا احتیاط کیجیے آج. اب آپ کیا کرتے ہیں؟ فیض میں نے بولے ایک اچھا کام ہوگا ایک برا کام ہوگا. کئی اچھے کام ہوں گے آپ کسی کاؤنٹ نہیں کریں گے, جو آپ کو ایک اچھا لگ رہا ہے کیا 1 گھنٹے میں نہ لاگے اور یہ 15 سے نہ لاگے, اچھا کام ہو گیا ماشاءاللہ. دیکھو فیض نہیں بولے تھا آج ایک اچھا کام ہوگا. میں آپ کی صرف نفسیات سے کہہ رہا ہوں, اس کے پیچھے کوئی نالج نہیں میرے پاس. ایک برا کام ہے, کس کے ساتھ ایک دن میں برا کام نہیں ہوتا مجھے بتائیے. لیکن آپ کیا کریں گے, وہ پہلے ایک کو کاؤنٹ کر لیں گے, کیونکہ میں نے بولا نا باقی چھوڑ دیں گے جتنے برے ہوئے اس کے بعد. کیوں؟ یہ نفسیات ہیومن سائیکالوجی. اب آپ گئے, آپ ذرا پریشان دکھ رہے, ہاں پریشان ہوں, ٹھیک ہے. ابھی وہ ایک آنکھ جلا کے پیپر کے پیچھے سے ایک تصویر آپ کو دکھیں گی اس کے اندر, اور برابر آپ کو دکھ جاتی, اسی کی دکھتی جس کو آپ سوچ رہے تھے. اس نے نہیں دکھا تھا آپ کو جی, آپ بھی سوچ رہے تھے کہ اس نے کیا ہوں گا, اس نے کیا ہوں گا, فلاں ایسا ہے, یہ ویسا ہے, وہ ویسی ہے, اس نے فلاں کیا ہوں گا. گھر والوں نے آپ کے ذہن میں ڈالا ہوگا کہ تمہارے فلاں کرتے تم پہ فلاں, تو تم پہ ہی ہوں گا. نفسیات ہے. جب وہ آپ کو بتاتا آپ کو برابر وہ نفسیات میں سب فٹ ہو جاتا. ایک عورت تھی جو آپ کے پاس پچھلے ہفتے آئی تھی, اب 50 عورتیں آئیں گی, لیکن آپ کس کو سلیکٹ کریں گے ان رشتہ داروں میں سے جس پہ آپ کو شک تھا ہاں برابر وہی تھے. ایک عورت, اس کی آنکھیں بڑی بڑی ہے لیکن ان کی آنکھیں چھوٹی نہیں کھولے تو بڑی ہو جاتی رہتی, یوں کر ہاں بڑی, آپ سب فٹ کرتے جاتے. نفسیات صرف سائیکالوجی سے آپ کی کھیلتا ہے.
100 جھوٹ میں پھر اس کو ایک چیز معلوم ہے جو ہونے والی، ایک چیز اس کو مکس کر کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے اور پھر پورا کریڈٹ لے جاتا ہے کہ کل کا اس نے آپ کا دل بدل دیا۔ آپ صرف اتنا سوچیے، اگر وہ کسی کا کچھ بھی بدل سکتا اور معلوم کر سکتا، وہ خود یہاں بیٹھ کے سروسز کیوں دیتا تھا آپ کو انفارمیشن کی، زمین سے خزانے نکال لیتا تھا، آسمان سے گرنے والے میٹیورائٹ کو پکڑ کے لاتا، کتنے کروڑوں میں بکتے ہو، کیا کچھ اپنے لیے کر لیتا تھا، وہ خود کچھ نہیں کر سکتا ہے نا۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے یاد رکھیے۔ تو اس طرح سے وہ آنے والی بات بتانے کا دعویٰ کرتا ہے، اور اس طرح سے وہ کل ہونے والی بات کو کیسے بتاتا ہے، دونوں چیزیں میں نے آپ کے سامنے یہاں رکھی، یاد رکھیے۔ اب یہ شعبدے بازوں کا حال یہ رہتا ہے، یاد رکھیے، کبھی ان کے سامنے آپ ایک لٹ لے کے چلے جائے اور کھڑے ہو جائے، لٹ سمجھتے نا آپ، ڈنڈے سے بڑا رہتا ہو، موٹا والا تھوڑا ہیوی، لے کھڑے ہو جا رہا ہے، ایسا پوچھنا اب یہ کیا بولتا ہے، تم کو پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا، کیا بولتا ہے، کل کے فیوچر کی بات ہو رہی نہیں، تو آپ دیکھیے پھر ان کو سب سمجھ میں آتا ہے کہ پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا، آپ سمجھ۔ تو یہ ان کی حالات ہے۔ میرے جیب میں ایک نوٹ ہے، کیا نمبر ہے اس کا، بتاؤ کیا نمبر، لیکن وہ نمبر آپ نے نہیں پڑھا ہونا، یاد رکھیے، یہ بات بڑی اہم ہے، یاد رکھیے، کیونکہ آپ نے اگر اس چیز کو پڑھا تو آپ کے دل میں آ گئی وہ بات، آپ نے بھی نہیں پڑھا، دیکھیے وہ بتا سکتا ہے کیوں، ایک بتا دو بولنا پورا بنڈل تمہارا اس کے بعد نہیں بتا پائے گا۔ تو یہ صرف آپ کی کیا کرے، نفسیات سے کھیل رہے ہیں، اور یہ چیز کا ڈسکشن وہاں نہیں ہو رہا، یہ میرے جیب میں آلریڈی چیز پڑی ہے، یہ ڈسکشن وہاں سے فرشتوں سے سن کے آتے ہیں، ایک بات جو پتا ہے کہ کل اس کے ساتھ یہ ہونے والا ہے اس کو لیتے ہیں، شعبدے باز 100 لائز 100 جھوٹ اس سے ملاتا ہے، آپ کے سامنے پروس دیتا ہے اور ہم لوگ یقین کر لیتے ہیں۔ یہ تو وہ ہے جو سچا جادوگر ہے، مطلب جس نے اپنی آخرت کو برباد کر دیا، یہ وہ جادوگر ہے سچا۔ سچا کیوں کہہ رہا ہوں، جسے آخرت برباد جو کر لیتا ہے وہ سچا جادوگر بن جاتا ہے۔ باقی تو یہ سب ٹرکسٹرز رہتے ہیں، شعبدے بازی بولیں ان کو آپ زبان میں کیا بولیں گے، ہاتھ کی صفائی کرنے والے، آنکھوں کی بندش کرنے والے، یہ سب ان کو تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے، صرف شعبدے بازی سے آپ کا کام نکالتے، کسی کو جھاڑو سے پیٹ رہے ہیں، کسی کو آنکھ پہ بھگا رہے ہیں، یہ بالکل نیکسٹ لیول کا صرف جہالت ہے، اس کے پاس کچھ علم نہیں ہے، وہ صرف اپنے چھوٹی موٹی چیزوں سے سیکھ کر سمجھے نا وہ کر رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ اس طرح سے وہ پچھلی بات اور کھونے والی بات بتانے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس میں سے لیکن کوئی بات بھی سچ نہیں ہے، اس پہ یقین نہیں کرنا چاہیے۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وارننگ دی اس کے اوپر، کیا وعید کی، اس وعید کو آپ سن لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا کہا، جو شخص کسی غیب کی خبریں سنانے والے کے پاس جائے، مطلب کاہن، عراب، جادوگر، شعبدے باز جو کل کی بتانے کا دعویٰ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ایسی شخص کے پاس جائے جو غیب کی خبریں سنانے کا دعویٰ کرتا ہے، پاس آئے اور اس سے کسی چیز کے بارے میں سوال کرے اور اس سے کسی کوئی کوشچن پوچھے، تو اس کی 40 راتوں تک نماز قبول نہیں ہوتی، مطلب 40 ڈیز کی صلاح اس کی برباد ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب 40 دن نماز نہیں پڑھنا ہے، مطلب یہ ہے کہ پڑھنا تو ہے لیکن یہ اٹس اے فائن، آپ اس کو اجر نہیں ملے گا آپ کو۔ تو 40 دنوں کی نماز برباد ہو جاتی ہے جو شخص اس طرح سے یہ کام کرتا ہے، جو کاہن کے پاس جاتا ہے اور اس سے سوال کرتا ہے، لیکن صرف سوال کر رہا ہے، اب یقین نہیں کیا، صرف سوال کیا تو 40 دن کی نماز گئی، اب یقین کیا تو کیا ہوا۔ دوسری حدیث میں آتا ہے، ابو داؤد کی روایت، حدیث لمبی ہے، میں صرف اپنا پوائنٹ اس میں سے لوں گا کیونکہ اس میں کئی اور بھی الفاظ ہیں، الگ الگ گناہ اور بھی الفاظ، ٹھیک۔ آپ نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا، جو شخص کسی کاہن کے پاس آئے پھر جو وہ کہے اس کی تصدیق کرے، ہاں ایسی ایک ہے جو پہلے اس میں صرف سوال کر رہا ہے، وہ ہو سکتا ہے ایسا بھی انسان ہو جو یقین نہیں کرتا اس پہ لیکن سوال کیا، گیا نا تو گناہ ہوا، 40 دن کی نماز چلے گی۔ اب یہ سوال بھی کرتا ہے اور یقین بھی کرتا ہے اور اس کی تصدیق کرے، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا کہ اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب اور سنت دونوں نازل ہوئی، یاد رکھیں، قرآن اور حدیث جس کو کہیں گے ہم لوگ، تو وہ منکر ہو گیا شریعت کا، وہ کافر ہو جاتا ہے جو اس بات پہ یقین کر لیتا ہے، اور جو یقین نہیں کرتا صرف کوشچن کرتا ہے، 40 ڈیز کی نماز چلے گی، یقین کر لیا، نماز بھی گئی، ایمان بھی گیا، اب ایمان ہی چلا گیا تو 40 دن کی نماز آ گیا، نماز ہی اس کی ایمان ہی چلا گیا، کس وجہ سے اس نے سوال کیا۔ اب یہ بات میں کیوں رکھ رہا ہوں، یاد رکھیے، یہ اتنا کامن ہو چکا ہے ہمارے سماج کے اندر، ہر آدمی دوسرے سے اس کے معلومات نکال رہا ہے کہ کل کیا ہوگا، تو اب انہیں آگے بڑھتے ہیں، ہر چیز میں چھوٹی سے بڑی کے اندر یہ ہو رہا ہے۔ اور کچھ لوگوں کا تو وہ فیملی اپوائنٹڈ لوگ رہتے ہیں، ان کے پاس جا کر پوچھنا، کچھ ابھی تو اب بہرحال انٹرنیٹ کا دور ہے تو آن لائن بھی چل رہا ہے نا، 50 پہلی بات آپ کی فلاں سے مفت میں ہے، اگلی بات آپ کو 50 روپے منٹ رہیں گی، تو آپ چلو فری تو ہے، سوال کیا 40 دن کی نماز گئی، یوں ہی کیا، ایسی ٹیسٹنگ پوچھ لیتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، اور یقین کر لیا تو اس نے کیا کیا، اپنا ایمان ضائع کر دیا۔ یہ تو جس کو کہیں گے واقعی میں جو جادوگر کاہن ہیں، جو میں نے کہا نا سچے ایمان کھو چکے اپنا آخرت دربار کو، ان کا حال ہے۔ ابھی تو حالت یہ ہے کہ اللہ کی ادنا سے ادنا مخلوق سے سوال کیا جا رہا ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں، اور راستوں میں ہماری مسلم عورتیں بیٹھی ہے، گھروں میں مرد بیٹھے محلوں میں، ایک آدمی ایک پنجرے میں، اللہ کی ایک مخلوق، کئی مخلوقات ہیں اللہ کی، اس میں سے ایک مخلوق طوطا لے کر آتا ہے، اس کے اندر کارڈز رکھے ہوتے ہیں اور وہ اس سے سوال کرتا ہے، یہ طوطا لالا کے ایک پتہ ڈالتا جاتا ہے،
ابھی طوطا تو مجبور ہے، دیکھیے یہ موحد ہے، توحید پرست ہوتا ہے، اللہ کی ہر مخلوق اللہ کی عبادت کرتی ہے، انسان اس کو مجبور کر دیتا ہے کئی بار. تو یہ تو ہنستا ہوں گا انسانوں پر کہ یہ اشرف المخلوقات ہے، اللہ نے ان کو جو ہے آدم کی نسل سے بنایا اور یہ مجھ سے سوال کر رہے ہیں. مجبور ہے بیچارہ، آپ کیا کریں گے، اس کو پالا ویسا گیا، اس کو تکلیف دی جاتی، وہ آ کے کاٹ دے رہا، اور آپ یقین میں کریں ہاں میں ڈوب کر مروں گا، مرنے کا سوال کر لیا تو فلاں ہوں گا، یہ ہوں گا، اور وہ اس پہ یقین کر رہا ہے. راستہ چلتا ہوا کوئی بھی آدمی آپ کے گھروں پر آ رہا ہے، ہمارے گھروں پر آ رہا ہے، چل پوچھنے میں کیا جا رہا ہے، اس کو ہاتھ دے رہی ہیں ہماری عورتیں، بچے ہاتھ دے رہے ہیں، وہ لکیروں سے آپ کو بتا رہا ہے، پالمسٹری، ایسٹرولوجی، ہاں علم ابجد وہ نمبروں سے نکالتے ہیں، کنکر سے نکالتے ہیں، کوڑی اور ہڈیوں کو پھینکتے ہیں، اس کے علاوہ ریت کو اوپر سے نیچے گراتے ہیں، انگوٹھوں کے اندر آپ کو چیزوں کو دکھاتے ہیں، خوشبو مل کر، اس کے بعد وہ کاغذوں کے اندر جو میں نے پیچھے سے لائٹر والا بتایا، پانی کے اندر چہرہ دکھا رہے، کرسٹل بالز کے اندر جو ہوتے ہیں بنے ہوئے، بہر آج کل کرسٹل تو نہیں آتے، وہ چائنیز بال بولیں گے سمجھو، اس کے اندر آپ کو جو ہے کیا دکھا رہا ہے بہرحال، لیکن آپ کو اب تو اے آئی کے ذریعے بھی دکھاتا ہوں تو نہیں مانو بہرحال، لیکن وہ دکھا رہا ہے اور آپ اس کو یقین کر رہے ہیں. یہ سب ہو رہا ہے، ہو رہا کیا اس سے؟ لیکن ایک سوال کیا بغیر عقیدے کے 40 دن کی نماز گنوائی، اور ایک سوال کیا عقیدے کے ساتھ ایمان گنوا دیا. آپ اندازہ لگائی. چھوٹے چھوٹے بچوں کو میں نے دیکھا، آپ کہاں دیوں کیجیے، آپ کی اتنی شادیاں ہوں گی، اتنے بچے ہوں گے، بیٹے کہاں سے سیکھ کے آتے یہ سب چیز؟ ہتھیلی پہ دیا، پیچھے کیا ہوتا ہے، کیا دیکھتے ہیں، وہ ہم کو فلاں نے سکھایا. اور یہ چھوٹی چیزیں دکھتی ہے لیکن اس کا بڑا اثر ہے. ابھی کل کیا ہوں گا اس کا تو حال یہ ہے کہ ہمارے پاس ہر گھر میں اخبارات آتے ہیں، اخبارات میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اگر آپ یہ 15 سے 15 تک پیدا ہوئے ہیں، دسمبر کی 15 سے لے کر جنوری 15 کے بیچ میں آپ پیدا ہوئے، تو آپ کا بروج کنسٹیلیشن جو تارے ہوتے ہیں ان کے کلسٹرز ہوتے ہیں، گروپس ہوتے ہیں، تو لوگوں نے اس کو 12 مہینوں کے اعتبار سے 12 شکلیں دے دیے، جڑوا اور وہ سب الگ الگ نام ہے، شیر اور یہ جو بھی بہرحال مچھلی فلاں 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 ایکس وائی زی، تو 12 کے دے دیا ادھر، مطلب وہ بروج کے ستارے آپ کے اوپر ہے، تو وہ اس ستاروں کا ایفیکٹ بولتے ہیں آپ کے فیوچر میں ہوگا. لہٰذا اس میں اخبار میں صبح صبح پڑھ لیتے ہیں آج 15 سے 15 20 15، اچھا آج کالا ڈریس نہیں پہننا ہے، آج 100 کی نوٹ استعمال نہیں کرنا ہے، آج بلو کلر فلاں نہیں ہونا، آج یہ نہیں ہونا. ہم اس پہ یقین کر رہے ہیں. یہ بھی تو وہی ہے نا جو کل کا بتانے کر رہا ہے پیپر میں، اور آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ یقین کر رہے ہیں اور آپ وہ عمل کو رک جا رہے ہیں کہ نہیں آج میں یہ نہیں پہنوں گا. آپ نے اس چیز پر ایمان لایا جو اس کے پاس تھی اور اس چیز کا انکار کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل. اسی لیے یہ ٹاپک امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے، یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے، اس کو سمجھنا ضروری ہے، یاد رکھیے، کیونکہ اس کا تعلق ہمارے ایمان اور عقیدے سے ہے، اور اس کا تعلق اس چیز سے ہے کہ اگر اس پہ یقین کرنے سے اسلام سے انسان نکل جاتا ہے، یاد رکھیے. اور یہ معمولی سمجھ کے ہمارے پاس ہر گھر میں ہو رہا ہے، ہر دوسری جگہ ہو رہا ہے، ہر نیوز پیپر میں آ رہا ہے، ہر آدمی سوچ رہا ہے، خاص طور سے جب کوئی مصیبت، دکھ، پریشانی، درد، بزنس کا لاس، ایسا کچھ ہوتا ہے نا، سائیکولوجیکلی ڈپریس، اینگزائٹی جب انسان کو ہوتی ہے تو اس طرف انسان فوراً جھٹکے مر جاتا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے بیک اپ میں کوئی عقیدہ نہیں ہوتا کہ میں کیوں نہ کروں اس چیز کو. سب بول رہے کرو، اب بیماری آپ کی اتنے دن سے نہیں جا رہی نا، ہاں کچھ تو بھی کرنی ہے، پہلے پتا کرو کس نے کیا، اس کے بعد علاج شروع کریں گے، پھر آپ چلے اور کس نے کیا، اب شروع ہو گیا معاملہ. کیونکہ الٹیمیٹلی جادو بھی کوئی اثر نہیں کرتا آپ پہ جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو. یہ بات بالکل طے ہے. ابھی وہ ہم اس سے پہلے جادو کی حقیقت میں ہم نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 102 پوری لے چکے ہیں. کسی نے اگر نہیں سنا تو 102 آیت آپ جائیے، اس کی تفسیر پڑھیے ڈیٹیل میں، پوری جادو کی حقیقت اللہ رب العزت نے اس ایک آیت میں، جو 2 فرشتوں کو ایک قوم کی آزمائش کے لیے بھیجا گیا تھا اور وہ آزمائش جادو کے ذریعے تھی، پورا واقعہ سنا دیا. آپ اس کو پڑھ لیں، پورا آپ کے سامنے معاملہ کلیئر ہو جائیں گے. تو یہ جادو بھی ایک ٹیسٹ ہے، ایک علم ہے، لیکن ایک ٹیسٹ ہے جو انسانوں کے لیے اللہ نے اس زمانے میں لیا تھا. اس قوم سے کیوں لیا تھا، کیا لیا تھا، یہ اللہ کی حکمت ہوتی ہے، یاد رکھیے، اس کو ہم نہیں جان سکتے. ہم بول سکتے کہ یہ وجہ ہوں گی، بٹ واللہ والا، وہ اللہ ہی جانتا کہ اس نے کیا تھا. تو وہ ٹیسٹ تھا، یاد رکھیے، اور اس ٹیسٹ میں وہ قوم فیل ہو گئی تھی، یاد رکھیے. اور ہم مسلمان آج یہ سب چیزیں کر رہے ہیں. تو میں گزارش کروں گا تمام لوگوں سے جو اس بات کو سن رہے ہیں، ان شعبدے بادوں سے، ان کاہنوں سے، ان کل کی بات بتانے والوں سے، کل ہو چکی والی بات بتانے سے، آنے والے کل ہونے والی بات بتانے والوں سے اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کیجیے. یاد رکھیے یہ ہمارے دین کے اندر بالکل جائز اور درست نہیں ہے. کسی کے دین میں یہ جائز اور وہ ہوگا، وہ کرے، وہ ایک الگ معاملہ ہے. سب کو اختیار ہے دین کا، ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے جائز. تو اللہ کے لیے چیز کو آپ مذاق اور چھوٹا نہ سمجھے، پوچھ لیے تو کیا ہوا، کر لیے تو کیا ہوا، چلو پوچھ لیں گے، مذاق میں، جوانی کے جوش میں، چلو اس کو ستا دے فلاں، یہ سب چیزیں نہیں کرنا چاہیے. یاد رکھیے، کیونکہ اننیسری ایمان کو ٹیسٹ کرنا ہی کبھی بھی درست نہیں. اننیسری ٹیسٹ کرنا کہ میں یہ سوچوں کہ دجال اگر آ جائے تو میں اس سے لڑوں گا، نہیں، ٹیسٹ ایمان کا ٹیسٹ نہیں، چونکہ وہ بہت خطرناک آزمائش. اللہ سے پناہ مانگتے رہنا، بس یہ سب سے اچھا. آ جائے تو دیکھا جائے گا. اللہ نے فرمایا دجال آ جائے تو اللہ تعالیٰ ایک مومن کو کافی کر دے گا، چونکہ مومن پہچان لیں گے، اس کے چہرے پہ لکھا ہوا رہے گا. لیکن خواہش نہیں کرنا کہ میرے سامنے آئے، میں کھڑے رہوں جا کے. ٹیسٹنگ اننیسری ایمان کے لیے. تو یہ کیوں ہم یا تو کوئی ٹیسٹنگ کر لے رہا ہے ایمان کی، کوئی یوں ہی سوال کر لے رہا ہے، کوئی یقین کر لے رہا ہے. اچھا آپ نے ایک بار سوال کر لیا، وہ ہوا نہیں، 10 سال بعد کچھ ہوا، ذہن میں کھٹکتا ہو، اس نے بولا تھا یار،
अननेसेसरी ये साइकोलॉजिकल हरासमेंट होता है अदर। तो लिहाजा मैं गुजारिश करूंगा ये जादूगर, शुबदेबाज, काहिन, इन लोगों से आप अपने आप को और तमाम अपने बच्चों वगैरह को बचाने की कोशिश करें और ये अकीदा उनको सिखाए, बताए। और मैंने पूरा आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, पिछली बात कैसे बताते, अगली बात कैसे बताते, बताओ, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। तो ये बात को समझने की हमें याद रखी जरूरत है। अब दूसरा जो हिस्सा था याद रखिए, जो उसकी ताकतों में से एक है, जो ये कहानत से रिलेटेड है, उसको जादू बोलते हैं याद रखिए। इंशाल्लाह उसको अभी शुरू करेंगे, अगले जुम्मा इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। तो जादू, जादू क्या होता है उसको भी समझने की जरूरत है याद रखिए, क्योंकि ये मेन टॉपिक था, जिन और जादू, क्योंकि जादू बगैर जिन के नहीं होता है याद रखिए। जादू क्या होता है? जादू बहुत से लोग ये बोलते हैं ये नहीं होता, ऐसा थोड़ी होता, नजर बद का भी होता है। लोग बोलते हैं नजर तो कैसा लगती होंगी यार, हाउ, कैसा पॉसिबल है, ठीक है, कैसे होता होगा याद रखिए। तो याद रखिए उसके लिए मैं खाली कहूंगा कि जो जिसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किसी ने स्टडी किया होगा तो इनकी पूरी स्टडी है, ऑनलाइन जाके कभी देखना, देखिए जब इनको मॉनिटर किया जाता है तो अलग बिहेव करते हैं, और जब मॉनिटर नहीं किया जाता इनका बिहेवियर अलग होता है। उसका पूरा एक वही है, इलेक्ट्रॉन्स बिहेवियर व्हेन मॉनिटर्ड व्हेन अनमॉनिटर्ड, एक पूरा एक्सपेरिमेंट है उसके पास जो किया गया, और ये हद दर्जे से आज तक चल रहा है कि इनको पता कैसे चलता है कि हम उनको देख रहे हैं जो, और ये अलग बिहेव करते हैं, और जब नहीं देखते तो अलग बिहेव करते हैं। तो कैसे होता हूँ, आपने देखा तो उन्होंने बिहेव करना शुरू किया अलग से। तो बहरहाल कई चीजें ऐसी, तो नजर बद लोग बोलते कैसी होती हुई, जादू कैसे होता होगा, एक सवाल होता है, तो लॉजिकल है, कोई भी सवाल करना तो अच्छी बात है सीखने के। देखिए जादू क्या है, जादू एक्चुअली कलिमात है, वर्डिंग्स है, अल्फाज हैं, जुमले हैं, जो अपने अंदर असर रखते हैं। और ये बात तय है कि हर की जाने वाली बात अपने अंदर असर रखती है। अल्लाह का कलाम का असर देखा आपने लोगों पर, जिसको जादू वगैरह होता है उसे पढ़ा जाता है, उसका हाल क्या होता? अल्लाह के कलाम का असर। अल्लाह ने कुरान में फरमाया अगर इस कलाम को हम पहाड़ों पर उतार देते तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता है इसके वजन से, कलाम, उसके अहकाम, और उसको छोड़ने के नतीजे में जो होगा तो पहाड़ को समझे उसकी कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा। अल्लाह ने कहा इंसान बड़ा जालिम और जाहिल है कि ले लिया उसको, लेकिन अमल नहीं किया उसके ऊपर। तो कुरान का असर, एक अच्छे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अंबियाओं के कलिमात का असर जो कौमों पे हुआ, एक अच्छी मुखर्रिर और स्पीकर का आप पे जो इफेक्ट होता है ना, तो ये असर महसूस करते हैं ना। चलिए वो नहीं तो एकदम जनरल एग्जांपल देता हूं, इसका बहुत जल्दी समझ जाएंगे। आप बिल्कुल हशाश और बशाश, खुश और खुरम, बिल्कुल एकदम अच्छे मूड में, जॉली मूड के अंदर आप बिल्कुल घर से रेडी होके तैयार होके बहुत अच्छे निकले, और एक छोटे से बच्चे ने आपको गाली दे दिया। क्या हुआ आपको? अचानक चेहरा लाल, और भाग रहे आप उसके पीछे, और हम परेशान कर रहे आप क्यों भाग रहे उसके पीछे? उसने गाली दी मेरे, उसके गाली ने एक इम्पैक्ट और असर डाला आप पर। गाली क्या है? जुमला है, वर्ड है, उस वर्ड ने आप पे असर डाला। तो अच्छे कलिमात भी असर डालते हैं और बुरे कलिमात भी असर डालते हैं। तो अच्छे कलिमात की मिसाल कुरान, अच्छे कलिमात की मिसाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस, अच्छे कलिमात की मिसाल उलमाए हक की तकरीरें जो आप पे इफेक्ट डालती है, असर करती है। आप बोलते मैं वहां गया था, मैंने तौबा कर लिया, मैं उनसे मिला, मैंने फला चीज छोड़ दी, असर डालते हैं। उसी तरह जादू कलिमात है, बुरे कलिमात है, जिन कलिमात को अदा करके, अदा करने वाला जिसको हम जादूगर बोलेंगे, अदा करने वाला शयातीन को खुश करता है। जब शयातीन खुश हो जाते हैं उन कलिमात से, और ये कलिमात हमेशा याद रखिए, ये कलिमात हमेशा याद रखिए, कुफरिया शिरकिया होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। और अगर कोई कुरान से भी करके जादू करता है, इससे भी होता है याद रखिए, बहुत से लोग जादू जो करते हैं वो कुरान के जरिए भी करते हैं, तो वो कुरान के साथ बहुत गंदे गंदे काम करते हैं, जिसके नतीजे में फिर शैतान खुश होके उनको फिर वो पावर, डिग्री, पदवी, मुकाम, असर दे देता है। बट जब भी वो खुश होके कलेमात से जो बुरे और घटिया और कुफरिया और शिरकिया और गंदे से गंदा, मतलब वो अब मैं बोल भी नहीं सकता हूँ, आप मेरे पुराने लेक्चर है जादू की हकीकत अगर देखना है तो आप देखिए, 3-1 घंटे का है, सिर्फ जादू अक़साम और ये सिर्फ उस पर मैंने डिस्कशन किया, कैसे करते हैं, क्या करता है। तो ये कलिमात को अदा करके शयातीन को खुश करते हैं, शयातीन को खुश करके फिर उनके अंडर में खुद जाते हैं, उनको अपने अंडर में नहीं ले सकते। आप समझ रहे? हमारे पास हर दूसरा आदमी क्या बोल रहा, मेरे कब्जे में क्या है, जिन बोलते हैं, लेकिन हमारे पास अगर दीनी शख्सियत जरा दिखती है तो क्या बोलते हैं, मुवक्किल है हमारे, मुवक्किल। मेरा बुनियादी क्वेश्चन है, तुमको इजाजत किसने दिया मुवक्किल की, कब्जे में लेने की इजाजत किसने दिया? अगर ये जायज होता तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने मुवक्किल थे? बेसिक क्वेश्चन। देखिए अगर आप बोलते हैं आपका 21 मुवक्किल है, 20 से 50 है, तो मेरा सवाल है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी शख्सियत जंगे बदर में तो आपको जाने की जरूरत नहीं थी, मुवक्किलों की फौज भेज देते, आपका काम का खत्म हो जाता था ना। इतनी तकलीफ, 313 सामान की कमी, वो सब जरूरत ही नहीं था। मुवक्किल जैसा इन्हों कर ले रहे, 20, 25, 50, 21 है इनके पास, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मुकाम अंदाजा लगाइए। अल्लाह के सबसे महबूब शख्सियत दुनिया में, आप तो क्या कुछ नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह, आपके पास एक भी नहीं। चलो ठीक है, आप तो नबी थे, नबी का क्या, आप तो फरिश्ते आ जाएंगे नबी के लिए, अल्लाह चाहेंगे तो बोल देंगे हो जाएगा नबी के लिए, ठीक। अबू बकर सिद्दीक के पास कितने मुवक्किल थे?
جو آپ نے پال کے رکھے موکل آپ کا بولنا ہے. میں بولنا یہ چاہ رہا ہوں کہ موکل ان کے پاس نہیں ہوتا ہے, یہ اس کے غلام بنتے, بس یہ بات یاد رکھیے, کانسیپٹ یاد رکھیے. اور جب وہ غلام آپ کو بناتا ہے تو کنڈیشنل آپ کو کچھ پاورز دیتا ہے. وہ کنڈیشن کیسی ہوتی, جب تک پچھلی داڑیں اچھی رہیں گی. اس لیے لوگ دیکھیے ابھی بھی کئی لوگ آتے ہیں ان کی داڑیں اب ڈھیلی ہوگی نا تو اب ان کے باتوں میں اثر نہیں رہا, وہ خود بھی بولتے ہیں اب میرا وہ موکل چلا گیا. وہ آپ کو کنڈیشن لائیں گا, وہ کنڈیشنل لائیں گا کہ آپ اپنے بیٹے کو یا اپنے بچے کو جو پہلا وجود میں آئیں گا اس کو اتنے عمر کے اندر ابورٹ کریں گے تو میں آؤں گا تمہارے پاس. تو وہ قربانی بھی وہ دیتا ہے اس کے انڈر میں جانے کے لیے. اور ہر علاقے کے اندر ایک بڑا, جیسا گروہ ہوتے ہیں ہمارے پاس انسانوں میں, ویسے ہر علاقے میں ایک بڑا جن ہوتا ہے, سردار کافروں کا, اس کے چیلے چپاٹے ہوتے, مطلب فلاں گینگ کے پھر فلاں لیڈرز, اور پھر وہ پاورز ڈسٹریبیوٹ کرتے, بھائی اس کو میں نہیں بول دیا, اس کو اتنا کر دو, اس میں اتنا اثر ڈال دو کہ اس نے اگر جادو کیا تو اتنا, سمجھے نا, جتنا امپیکٹ فل کفر اور شرک یہ کرے گا انسان اتنا اس کو الگ الگ صلاحیتیں اوپر سے دیں گے. لیکن یہ سب شرک اور کفر کے بعد ہوتا ہے, مطلب اپنی آخرت کو بیچنے کے بعد ہی جادوگر ایک پکا جادوگر بنتا ہے. قرآن نے کہا اس کے آخرت میں خلاق اعمال کچھ نہیں رہیں گے اس کے, وہ اس کو بیچنا ہے اس کو آخرت. تو جب دنیا میں یہ پوزیشن یا وہ جو بھی بول رہا ہے بھائی یوں کروں گا تو تم گر جائیں گے, چکر آ جائیں گے, تم ہوتے کچھ لوگوں کے اتنے اثر ہوتے ہیں کہ وہ جادو اتنے جلدی بھی ہوتا ہے کہ آپ پہ کچھ کریں گے واقعی میں آپ کا سر دکھنا چالو ہو جائیں گے فوراً, اس لیے کہ وہ اتنا امپیکٹفل کافر ہے, اس لیے کہ اس کے پاس یہ ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کوئی یہ جس کو موکل بولتے نہیں تھا. اگر ان کے پاس نہیں تھا تو کسی کو اختیار نہیں دنیا میں موکل ووکل کسی کو بنانے کا. اور وہ کیوں نہیں تھا اس کی وجہ بھی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں صحابہ سے فجر کی نماز میں, کل رات ایک شیطان مجھے نماز میں آ کے چھیڑ رہا تھا, میں نے اس کو پکڑ لیا گردن سے, اس کی کالر پکڑ لیا, اللہ کا میں نے اس کو پکڑ لیا, اور صبح یہ سوچا کہ مدینے کے شریر بچوں کو اس پہ چھوڑ دوں گا تاکہ اس کو ستائے. لیکن پھر مجھے میرے بھائی سلیمان کی دعا یاد ہے. سلیمان صاحب نے قرآن میں ایک دعا کی تھی. کیا دعا کی تھی؟ اے اللہ میرے بعد جو تو نے جو یہ جنوں پر تسلط دیا ہے, ان کو پورے جنوں پر, ہواؤں پر, پرندوں پر, چرند پر, جانوروں پر اختیار اللہ نے دیا تھا. تو کہا اللہ یہ اختیار میرے بعد کسی کو نہیں دینا. تو کہا مجھے میرے بھائی سلیمان کی دعا یاد آ گئی اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا. سمجھ گئے آپ کیوں نہیں کر سکتے موکل بنا سکتے کسی کو, بنتا بھی نہیں. بہرحال میں نے اس کی وجہ بھی آپ کو بتا دیا, کیونکہ مومن جن آپ کے قبضے میں کیوں آئیں گے, غلام تھوڑی آپ کا, اور کافر جن آپ کو قبضے میں لیں گا. آپ جو بھی بولے اس کو بہرحال ایک الگ بات ہے, اور وہ آپ کی زندگی اور آخرت برباد کر دیں گا, ساتھ میں آپ کی نسلوں کو تکلیف دیں گا. اور جتنے بھی ان کے اطراف میں ایون فیملی ممبرز بھی ہوتے ہیں وہ پریشان حال ہوتے ہیں, اگر وہ اچھے بھی ہے بیچارے, کیونکہ اس کی نحوست سے سب کو پرابلم ہوتا ہے. بہرحال یہ چند باتیں تھی جو ہم نے پچھلی باتیں اور اگلی باتیں کیسی بتاتے اس کی دیکھی, اور جادو کی کچھ ابتدا کی. انشاءاللہ اگلے جمعہ موقع ملا تو اس کے آگے کی چند باتیں میں انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کروں گا. بس مقصد یہ تھا, یاد رکھیے کہ اپنے عقیدے کو ہم سدھاریں, چیزوں کو ہم سمجھیں, کانسیپٹس کو ہم سمجھیں, اور ہمارے دین اور شریعت کا کتنا بڑا فضل ہے, ہم کو ہر چیز بتا دی, یاد رکھیں ہر چیز بتا دی تاکہ ہم چیزوں کو سمجھ جائے, ہونے سے پہلے پرکھ لے, عقیدے کی بربادی ہونے سے پہلے بچ جائے. جان مال عزت آبرو, آپ نے واقعات دیکھے, کتنے واقعات ٹی وی وغیرہ نیوز میں آپ دیکھ رہے ہیں, کئی لوگوں کی جان لے لی گئی, دے دی گئی, برباد کر دیا گیا. سووں میں واقعات آج کل آ رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ یہ جن جادو, زمین سے خزانہ نکالنا, آسمان سے بارش برسانا پیسوں کی, یہ تمام چیزوں کے چکر. تو ایز اے مسلم, ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم کو یہ سب چیزیں معلوم ہونا چاہیے. ہمارے بچوں سے لے کر بڑوں تک اس عقیدے میں مضبوط ہونا چاہیے, تاکہ اللہ نہ کرے کبھی ایسا کوئی انسیڈنٹ سامنے آ جائے ہم اپنے عقیدے کے علم کے جو اللہ رب العزت کی کتاب اور سنت سے ملائے, ہم کہیں کہ ہم نہیں کرتے, اس میں ہم نہیں جاتے, یہ چیز غلط ہے, شریعت ہماری غلط بولتی, ہم یہ کام نہیں کرتے. بچوں کی